سورۃ النحل کی آیت، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ سوسائٹی کے اندر تین طبقات کی نشاندہی کی ہے، بہت اہم ہے یہ۔ لوگوں نے دعوت و تبلیغ کو بڑا آسان کام سمجھا ہوا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور پھر یہ دعوت و تبلیغ تو گویا کہ بہت ہی آسان کام ہے، تقریر کی، ادھر ادھر کی باتیں کی اور کچھ قصے کہانیاں، وما علینا الا البلاغ، گویا کہ بس ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بلاغ کی، وہ ہم نے ادا کر دی۔ یہ بلاغ و تبلیغ جو ہے اس کے تقاضوں میں سر فہرست ہے دعوت بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اب دانائی کو بھی عام طور لوگوں نے سمجھا ہے حکمت عملی، یعنی حکمت تبلیغ جسے کہتے ہیں، اگر آدمی کو دیکھو، آدمی کی نفسیات کو دیکھو، مناسب وقت تلاش کرو، یہ اپنی جگہ ہے، اس کی نفی نہیں۔ اصل شے جو یہاں پر ہے وہ موعظۃ الحسنہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، بالحکمہ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب قرآن اپنے مخالفین سے مانگتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو مخالفین کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مانگے کہ برہان لاؤ، دلیل لاؤ، ہمارے اعتراضات کا جواب دو، ان کا توڑ فراہم کرو۔ اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے، انسانی معاشرے کے اندر جیسے کہ ایک انسان کے جسم میں یہ دماغ جو ہے چھوٹی سی چیز ہے، آدھا سیر کا ہوگا، کتنا ہوگا، سیر بھر کا ہوگا میکسیمم، 2 من کے وزن کو کنٹرول کرتا، پورا جسم اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہاتھ چل سکتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ کسی سے سکتے ہیں، کس سے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے، اس کا فیصلہ یہاں ہوتا۔ اٹھا لو لکڑی ہے، نہیں ہاتھ نہ لگانا، سانپ ہے، یہ یہاں سے انفارمیشن پاس ہوئی ہے، یہاں فیصلہ کیا گیا، یہاں سے حکم آیا اور ہاتھ آگے بڑھ گیا تھا اور پھر پیچھے کھنچ گیا۔ کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے۔ پاؤں ہمیں لے کر چل سکتے ہیں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، فیصلہ یہاں ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی معاشرہ بیہیو کرتا ہے ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر، اس کا ایک برین ٹرسٹ کہلاتا ہے، ان کا انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل ایلیٹ، اصطلاحات مختلف ہیں، ایک طبقہ ہے، وہ سوچنے سمجھنے والوں کا ہے، وہ طے کرتے ہیں کس چیز کا فروغ ہونا ہے، کس چیز کو روک دینا ہے، کدھر بڑھنا ہے، کدھر سے پیچھے ہٹ جانا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے طے ہوتا ہے وہاں، وہ برین ٹرسٹ جو ہے، وہ جو انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، وہ طے کرتے ہیں۔ اور پورا جو ہمارا قوم کا معاشرے کا معاملہ ہے وہ جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہی نعرے زبان پر آ جائیں گے، وہی جو ہے حرکت شروع ہو جائے گی، وہی سارے ہنگامے جو ہے شروع ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ کسی اور جگہ ہوا تھا۔ اب ویسے بھی ہر انقلابی عمل میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نظریہ جو ہے وہ جو اس کا ذہین طبقہ ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر اسے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچاتا ہے بعد میں۔ بہرحال اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ واعظ و نصیحت مؤثر نہیں ہے، ان کے دماغوں کے اندر نظریات ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، کہیں ڈارونزم ہے، کہیں مارکسزم ہے، کہیں لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کہیں ایگزسٹینشلزم ہے، کہیں امپیریسزم ہے، نہ معلوم کتنے ازم ہیں، بے شمار ہیں، ڈائلیکٹیکل میٹریلزم ہے، بے شمار ہے، فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا توڑ آپ کو کرنا پڑے گا، دلائل کے ساتھ کرنا ہوگا، اور ان کا یہ دماغ حجاب ہے، آپ ان کے دل تک، یو کانٹ ریچ دیئر ہارٹس، اس لیے کہ بیریئر ہے، ان کے نظریات جو ہے وہ ایک بیریئر کی شکل میں، آپ ان کے دل تک بات رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ پہلے اس بیریئر کو پیئرس کرنا ہوگا، اسے توڑنا ہوگا، اس کے اندر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اسی لیول پر بات کر سکے، ان نظریات سے کما حقہ واقف ہو، پھر ان پر تنقید کر سکیں، تنقید بھی ویلڈ ہو، معقول ہو، منطقی ہو، مدلل ہو۔ ظاہر بات ہے وہ فتویٰ کام نہیں کرے گا، یہ حرام ہے، یہ چیز ٹھیک ہے بھائی، حرام اور حال کو اپنے پاس رکھو، یہ قرآن نے فیصلہ کیا، تم قرآن کو مانتے ہو، ہمارے تو یہ دلائل ہیں، ان کا جواب دو۔ جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ اس انٹیلیجنسیا کو قائل نہیں کر سکتے، اور جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا میں ایک مضبوط نیوکلیس، 100% تو چینج نہیں ہوا کرتا، 100% تو پوری قوم چینج نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ کہ ایک مضبوط نیوکلیس جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر ایسا پیدا نہ ہو جائے جو علی وجہ البصیرت اللہ پر اور آخرت پر اور نبوت و رسالت پر یقین رکھتا ہو، جسے پورا شرح صدر حاصل ہو اسلام پر، وہ پھر دعوت دے اور وہ ان کے نظریات کی نفی کرے۔ گویا کہ امام غزالی اگر انہوں نے
تحافۃ الفلاسفہ لکھی یا امام ابن تیمیہ نے اگر الرد علی المنطقیین لکھی تو اس کا کوئی وزن تھا. لیکن پہلے غزالی بننا پڑے گا نا، پہلے ابن تیمیہ تک کے مقام تک رسائی حاصل کرنی ہوگی. یہ لائف لانگ سٹرگل ہے. دنیا کے جو بڑے شاندار کیریئرز ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ مراعات حاصل ہوتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر فکر انسانی کا تجزیہ، فکر انسانی کی تاریخ کا جائزہ، موجودہ فکر کا صغرا کبرا، اس کے اندر کہاں خرابی پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھ کہاں آئی ہے. ظاہر بات ہے باطل محض تو کوئی بھی نہیں ہے، باطل محض کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. باطل ہمیشہ حق کی کسی جز کو لے کر اس پر اپنا کانا بانا بنتا ہے. باطل میں سلامت ہے ہی نہیں، وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا. وہ تو کوئی نہ کوئی حق کا جز لیتا ہے اور اس کے اوپر ردے اپنے چڑھاتا ہے باطل کے، اس کے بل پر وہ اپنا وجود جو ہے برقرار رکھتا ہے. آپ کو اس میں تجزیہ کرنا پڑے گا، اس میں حق کتنا ہے، باطل کتنا ہے، صحیح کتنا ہے، غلط کتنا ہے. علی وجہ البصیرت، جس کو کہ حضور نے فرمایا، بلکہ حضور سے اللہ نے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی کہہ دیجئے لوگوں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں ٹامے کوئیاں نہیں مار رہا ہوں. علی وجہ البصیرت، یہ علی وجہ البصیرت ایمان حاصل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں. پھر اس بصیرت، اس کی روشنی میں پھر ان تمام علوم اور افکار کا تجزیہ کرنا آسان کام تو نہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا لائف لانگ پروسیس ہے، اپنے آپ کو لگا دینا پڑے گا، کھپا دینا پڑے گا. ویسے بھی دنیاوی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں. جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹل تو اسے فاقے آ رہے تھے. کریٹو ورک دنیا میں ہوا ہے تو فاقوں کے ساتھ ہوا ہے. یہ نہیں ہے یہ جو بڑے اعلیٰ ریسرچ ادارے ہوتے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، تو وہاں کوئی کریٹو ورک نہیں ہوا کرتا. تحقیقی کام ہو جاتے ہیں. کوئی پرانا مخطوطہ لیا اور اس کی ایڈیٹنگ کر دی اور اس کا جو ہے وہ کچھ جو احادیث آ گئی تھی وہ تخریج کر دی، ڈاکٹریٹ لے لی، اللہ خیر چلنا. کریٹو ورک، تخلیقی کام تو فاقے کر کے ہوئے دنیا میں جہاں بھی ہوئے اسی طریقے سے ہوئے. یہ ہے اس کی بلند ترین منزل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. لیکن اس کے بعد نمبر 2 ہے عوام الناس. ان عوام الناس جن کے ذہن جو ہے خالی سلیٹس کے مانند ہیں، کلین سلیٹس، آپ جو چاہے لکھ دیں، ان کے دماغوں میں کوئی خناس نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ڈارون کس بلا کا نام ہے اور یہ کہ فرائڈ کس چڑیا کا نام تھا اور مارکس جو ہے وہ کس بلا کا، انہیں کچھ پتہ نہیں. ان کے لیے تو یہ ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت. جو بات آپ کہیں گے اگر آپ کے دل سے نکلی ہے، دل سے نکلی ہو، صرف آپ کے دماغ سے نہ نکلی ہو، دل سے نکلی، اگر وہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے، چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہو، چاہے آپ اس کے اندر جو ہے کوئی مرصع اور مسجع زبان استعمال نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، دل سے ہو، خلوص کے ساتھ وہ دل سے بات نکلے، دل پر جا اترے گی. از دل خیزت بر دل ریزت. اس کے لیے دوسرا تقاضا پھر یہ ہے کہ جو آپ جس چیز کی دعوت دے رہے خود اس کا ایک نمونہ ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اپنی شخصیت کو جو ہے اس کے اوپر جو تھرسٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اس کے اوپر جو ہے اپنی شخصیت کا بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ یہ کہ آپ کے میں بھی ایک مسلمان ہوں، ادنا مسلمان ہوں، اننی من المسلمین. یہ دعوت جو ہے بالموعظۃ الحسنہ یہ ہے عوام الناس کے لیے، اور یہ مؤثر ہے، اس کے بہت فائدہ ہے. اگرچہ جب تک وہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر، انٹلیکچوئل ایلیٹ میں، اس برین ٹرسٹ میں جب تک ایک مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا، اس وقت تک معاشرہ بحثیت مجموعی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. لاکھوں کے مجمع بھی ہو جائیں گے کہ جو افراد جو ہیں عوام، ان کے اندر تبدیلی آ گئی، زندگی بھی ان کے اندر کچھ بدل گئی، ان کے کچھ نماز روزے کا جو ہے وہ اہتمام ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، انہوں نے داڑیاں رکھ لی، انہوں نے پدا قطع صحیح کر لی. لیکن اگر وہ جو اوپر کا تھنک ٹینک ہے، وہ جو برین ٹرسٹ ہے، وہ جو آپ کا انٹیلیجنس، اس میں اگر مضبوط نیوکلیس نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو منوا نہیں لیا ہے، اپنی چھاپ نہیں ڈال دی ہے اور دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے اتمام حجت نہیں کر دیا ہے، تب تک معاشرہ بحیثیت مجموعی کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرے. لیکن موعظۃ الحسنہ جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر یہ دوسرا درجہ ہے. تیسرے درجے میں آیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اور جھگڑو ان سے مگر بڑے عمدہ طریقے سے. یہ میں ابھی کل ہی جمعے میں نے اس کی وضاحت کی ہے. قرآن مجید میں جدال باللتی ہی احسن، اور یہ جدال کن کے خلاف؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ ہی تو نہیں ہیں،
ریختہ کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب. آخر یہاں عیسائی مشنریز بھی ہیں, کام کر رہے ہیں, قادیانی مبلغین بھی ہیں, کام کر رہے ہیں, بہائی بھی ہیں اندر ہی اندر, ان کے مراکز ہیں, کام کر رہے ہیں. اب ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرنا پڑتا ہے, جو لوگ کے کسی طرح سے ڈھٹائی کے اوپر اتر آئے ہیں. اور ظاہر بات ہے دے آر پیڈ فار دیٹ, یہ ان کے پیشے ہیں, ان کے لیے تو انہوں نے اسی کی تیاری کی ہے. اس کے لیے پھر ان کے ساتھ ٹو میٹ دیم ان دیئر اون ایلیمنٹس, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, پھر جدال بھی کرنا پڑے گا تاکہ ان کو چپ کیا جا سکے, ورنہ عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہوگا. اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی. اگرچہ اس کا جو خاص فن ہمارے ہاں جو پھر بنا ہے وہ مناظرہ ہے, اور مناظرے میں یہ پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا جو مخاطب ہے, جو سامنے مخالف ہے, جو آپ کا جس سے آپ مقابلہ اور مناظرہ کر رہے ہیں, اسے قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا, اسے چپ کرانا پیش نظر ہوتا ہے. اور اس کے لیے دلیل بھی بعض حضرات نے اختیار کی ہے. سورہ عنکبوت کی وہ آیت وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. یہ اللہ کی پھر تو نفی اللہ کے ساتھ ہو گئی, تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے اس انداز سے بھی جس کو مناظرہ پھر ہمارے ہاں اسی پر وہ فن جو ہے ڈیولپ ہوا ہے, وہ اس کی بھی ضرورت ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر پچھلی صدی میں جب ہمارے پاس یہ کولونیل رول کا ایک سیلاب آیا تھا, ایک تو ہم شکست خوردہ مرعوب, اب اس کے ساتھ مشنریز کا سیلاب آ گیا. اس وقت جو پادری فینڈر جب آیا ہے اور کلکتے سے شروع ہو کر دلی تک پہنچ گیا, درمیان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس نے مسلمانوں کو شکست دی, علماء کو مناظروں کے اندر, تو پھر یہ کہ ایک کھلبلی مچ گئی. اور پھر کھڑے ہو کر اس نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اعلان کر دیا کہ میں کلکتے سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور کوئی عالم دین مسلمان میرا مقابلہ نہیں کر سکا ہے, میں نے سب کو شکستیں دی ہیں, اب میں پورے ہندوستان کے تمام علماء کو چیلنج تھرو کر رہا ہوں. اگر اس وقت کوئی مقابلے میں نہ آتا تو آپ سوچئے عوام پر کیا اثر ہوتا. ایک طرف سیاسی محکومی, اس کی مرعوبیت, دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء تو رہ گئے, ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے, عوام کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, نہ وہ قرآن سے واقف, نہ حدیث سے واقف, نہ عربی زبان سے واقف. یہ تو علماء ہی تھے نا جن پر تکیہ تھا. علماء اگر ہار گئے تو پھر ایک سیلاب آ جاتا عیسائیت کا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا, کرم ہوا, اس کی مشیت ہے. ایک رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے اور اس نے اس کو شکست دی, اور وہ یہاں سے شکست کھا کے بھاگ گیا تھا. غیرت مند آدمی پھر رکا نہیں گیا, پھر جا کے انہوں نے ترکی میں اڈا لگایا ہے. یہ رحمت اللہ کیرانوی صاحب حج کے لیے گئے ہوئے تھے, اور وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا علاقہ تھا. انہیں معلوم ہوا, وہاں پیغام آیا خلافت عثمانیہ سے کہ آپ آئیے یہاں پر. اس نے, ہم نے سنا آپ نے شکست دی تھی اس کو, فینڈر کو, اس نے ہمارا ناطقہ بند کر رکھا یہاں کے علماء کا. پھر یہ جب چلے ہیں اور اسے علم آیا کہ رحمت اللہ آ رہا ہے, تو وہاں سے بھی بھاگ گیا. اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اظہار الحق, جس کا پھر ترجمہ بھی کیا ہے, حاشیہ لکھا ہے اور کچھ نوٹس دیے ہیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے. اظہار الحق وہ کتاب, مگر یہ بھی ایک جگہ اپنی ضرورت ہے اس کی, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ. لیکن یہ کہ عام طور پر جب دعوت کا لفظ آیا ہے تو اس میں ایک اچھے انداز میں, خوبصورت انداز میں, تاکہ آپ بھی اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس سے آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا, دوسرے مقام کے حوالے سے مناظرے کے لیے بھی ایک دلیل ہے جو قرآن مجید سے اخذ کی گئی.